جب میں 1964 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ متعلق ہوا، یہ ٹیلی ویژن 64 میں آیا تھا تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا، تو یہاں اسلم اظہر تھے اس کے پہلے مدارالمہام، تو انہوں نے مجھے بلوا بھیجا کہ اشفاق احمد صاحب آئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلدی کام شروع کر دے گا، چونکہ آپ کا ریڈیو کا کافی تجربہ ہے، اس لیے آئیں دیکھیں کہ ڈرامہ کیسے کریں گے۔ تو میں ڈر گیا کہ یا اللہ، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کر بھی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ تو اگلے دن میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اسلم صاحب اندر کچھ کام کر رہے تھے اور مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن خوف دل میں بدستور قائم تھا۔ ڈرامے کے باہر میں ایک ڈرامہ کیسے لکھا جائے، یہ کیسے ہوگا، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو جہاں میں کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے قریب ہی ایک اور بینچ تھا، اس کے اوپر اور نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو بھی ملنا ہے، تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر میں اندر چلا گیا، باتیں ہوتی رہیں، کچھ ڈسکس کرتے رہے اور میرا خیال تھا کہ وہ نوجوان بھی اندر چلا گیا ہوگا، اس نے بھی کچھ باتیں کی ہوں گی، اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے نوکری پر رکھ لیا گیا۔ وہ صاحب کا ڈرائیور تھا۔ اس شخص کا نام آپ کو آج بتاتا چلوں، وہ گل حیدر تھا۔ وہ اسٹیشن میں اس چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیا، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے انداز سے، اس کے چہرے سے، اس کے ساتھ ایک دو باتیں کرنے کے انداز سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا۔ یہ آدمی کچھ مختلف سا ہے۔ بہرکیف اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا یہ سب۔ پھر ہم یہاں آتے رہے اور وہ ملتا رہا، سلام کرتا رہا بڑے ادب کے ساتھ، اور ہماری اور اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن میرے سارے ساتھی جو 2000 بندے یہاں کام کرتے تھے، ان کے مقابلے میں میری نگاہ مختلف تھی۔ یہ ڈرائیور جو ہے گل حیدر، یہ کچھ اور طرح کا ہے۔ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے، جیسے چھوٹے ملازمین وغیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک کونے میں پرے کھڑا ہوتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ گل حیدر، تم بھی نعرے لگاؤ۔ وہ کہتا تھا نہیں صاحب، وہ سب کھڑے ہیں نا، وہ کمیونٹی اپنی، لیکن اس کے اندر ایک احتجاجی رنگ نہیں اختیار کر سکا۔ پتہ نہیں کون سی بات تھی، یہ کون سی بات نہ تھی کہ میں یوں کر کے کہہ دوں کہ یہی بات تھی، لیکن میں اس سے متاثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کے متعلق بات نہ کر کر کہ کچھ اس سے اتنا خوفزدہ سا ہو گیا تھا کہ میرے اندر ادب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زیادہ دبیز ہو گئی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے آئے۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ میں یہاں سے کوئی ایک دو پروگرام کر کے نکلا ہوں تو اسلم صاحب نے کہا چلیں، گل حیدر آپ کو چھوڑ دے گا، ڈرائیور تھا نا۔ تو میں نے کہا جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور مجھے اسلم صاحب کہتے کہ یوں جی کیا ہو گیا، کیوں جی کیا ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہے، ہمارے سارے لوگ میں سب سے اعلیٰ ہے، بڑا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا آدمی ہے۔ تو میں کہتا کہ نہیں نہیں سر، مجھے کسی اور کے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ خیر ان کو سمجھ نہ آئی میری بات۔ آج میں ایک بڑا عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو شاید اگر آج یہ بات چیت نہ ہو رہی ہوتی تو میں کبھی بھی بیان نہ کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری انا، میرا تکبر اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہ ہوں جتنا آدمی آ جایا کرتا ہے۔ میں ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، بڑا ویل پلیسڈ ہوں، اور میرا رتبہ بہت، اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں اور جتنی دیر میں وہاں رہا، اس کے سامنے آپ کو ایک معمولی انسان ہی سمجھتا رہا، اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا، میں سچائی پر تھا اور حق پر تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں پر کسی ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے باہر گئے، کسی پانی کے کنارے، کسی دریا پر، راوی کے اوپر۔ تو وہاں پر گل حیدر کا جو بیٹا تھا، اس کو بھی انہوں نے کیبل بوائے یعنی جو تار اٹھاتے ہیں مقرر کر دیا۔ آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی۔ گل حیدر کا بیٹا بڑا اچھا، بڑا پیارا سا، خوبصورت سا، جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں وہ تھا۔ بچہ کچھ شرارتی سا تھا، اس نے جیسے بچے روڈزم کرتے ہیں پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ ایسی خوفناک جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کا لوگوں کو 100% خدشہ ہو گیا تھا، اور کسی کی ہمت بھی نہ پڑی کہ اسے نکالا جائے، جو تیرنا جانتے تھے ان کی بھی نہیں۔ تو اسے کیبل بوائے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور جا کر اس کو پکڑ لیا، ڈوبنے سے اس کو بچا لیا، لیکن خود ڈوب گیا۔ اور سب لوگ جو شوٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے، ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھ تھا، اور اس کے جسد خاکی کو لے کر گئے، ایک جیتا جاگتا اچھا بھلا آدمی لے کر گئے تھے، لاش لے کر آ گئے، واپس لے کر آئے۔ اب میرے لیے اس کو فیس کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک باپ تھا اور اس نے بڑی امنگوں آرزوؤں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ضرور آ جاؤں۔ تو آخر میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ گل حیدر صاحب، حیدر یہ حادثہ ہو گیا ہے اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگا نہیں سر، افسوس تو تب ہوتا جب یہ حادثہ ہوتا، تو بس اللہ کا حکم ایسا تھا۔ اس نے مجھے کہا صاحب، اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، بس اس میں ایسے لکھا تھا، میں فیت کی بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب، اس کا حکم تھا، اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا افسوس ہے؟ کہنے لگا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا کہ غم ہے؟ کہنے لگا جی غم ہے۔ میں نے کہا شکایت ہے؟ کہنے لگا شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شکوہ ہے؟ کہنے